السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ جو واقعہ ہمیں شیئر کیا ہے، یہ ہمارے ایک پرانے لسنر ہیں جو ہمارے واقعات بہت شوق سے سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنا پہلے بھی واقعہ ہمیں شیئر کیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں وقار احمد بروہی، جن کا تعلق پاکستان کے شہر کشمور سے ہے، انہوں نے ہمیں سینڈ کیا ہے، اور یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میرا نام وقار احمد بروہی ہے، اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بالکل حقیقت ہے اور بالکل سچا واقعہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 19 سے 20 سال کے قریب تھی۔ ہمارا گھر اس وقت دیہات میں تھا، جو کہ بروہی محلہ کے نام سے مشہور تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب گاؤں میں بجلی موجود نہیں تھی۔ ہمارے گاؤں کے کچھ ہی فاصلے پر ایک بہت ہی پرانا بوڑھا پیپل کا درخت تھا۔ اس کے بارے میں بڑے عجیب و غریب واقعات مشہور تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ درخت بہت خوفناک ہے، اس میں جناتوں کا بسیرا ہے، کوئی غیر مرئی مخلوقات ہیں۔ اکثر رات کے وقت درخت سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ دن کے وقت بھی لوگ اس پیپل کے درخت کی طرف جانے سے ڈرتے ہیں۔ رات کے وقت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس درخت کی طرف رخ کرے۔ یہ کافی پرانی بات بتا رہا ہوں، کافی پرانا وقت تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گاؤں میں پراپر بجلی بھی نہیں تھی، اور جب گاؤں کے لوگ گھروں سے کم ہی نکلا کرتے تھے، اور نکلتے بھی تھے تو رات کا اندھیرا ہونے سے پہلے ہی ہر کوئی اپنے اپنے گھر پہ چلا جاتا تھا۔ مگر میں ان باتوں پر زیادہ یقین نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں نے نہ ہی کبھی کوئی آواز سنی اور نہ ہی کچھ دیکھا۔ شروع میں تو میں سمجھا کہ کوئی انسان ہے جو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے، کیونکہ اس وقت کے دور میں تقریباً لوگ اسی طرح کے ایک دوسرے سے مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں اپنے گھر کے باہر معمول کے مطابق کھڑا ہوا تھا کہ اچانک مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی، جو کہ میرا نام لے کر مجھے پکار رہا تھا۔ میں سمجھا کہ یہ آواز اسی درخت سے آ رہی ہے، اور یہ وہی آدمی ہے جو ہر وقت آوازیں دے کر لوگوں کو ڈراتا ہے۔ میں نے ٹھان لیا کہ اب ہر حال میں اس شخص کو پکڑنا ہے۔ میں کسی کو کچھ بتائے بغیر اس طرف چل پڑا جہاں وہ خوفناک پیپل کا درخت تھا، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ ضرور کوئی آدمی ہوگا جو مجھے ڈرا رہا ہے۔ مجھے وہاں جاتے ہوئے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ہمت کر کے آہستہ آہستہ اس طرف جا رہا تھا۔ میں اس درخت کے قریب آ گیا، ادھر ادھر دیکھا، اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ہر طرف ہر جگہ ڈھونڈا، مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ حقیقت میں مجھے کسی نے آواز دی ہے یا واقعی میں یہ میرا کوئی وہم ہے۔ میں درخت کے قریب آ گیا اور اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک درخت کے سارے پتے حرکت میں آ گئے، جیسے کہ کوئی اندیکھا وجود اسے ہلا رہا ہو۔ اسی دوران مجھے وہاں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسا کہ کوئی میری طرف آ رہا ہو، مگر وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف قدموں کی آہٹ مجھے اپنی طرف آتی سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا کہ حقیقت میں خدا نہ خواستہ کوئی بھوت، کوئی غیر مرئی مخلوق مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس درخت سے اینٹیں گرنے لگیں، جیسے کوئی مجھ پر حملہ کر رہا ہو۔ ایک دو اینٹیں تو میرے کندھے پر بھی لگیں۔ میں نے جیسے ہی بھاگنا چاہا، اسی وقت میرے بالکل سامنے ایک جانور نما، بہت ہی بد شکل خوفناک قسم کا، جس کے جبڑے کٹے ہوئے تھے، اس کے بڑے بڑے نوکیلے دانت ان جبڑوں سے باہر نظر آ رہے تھے، سرخ آنکھیں، جسم سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ یہ سب منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی آواز بہت ہی خوفناک تھی۔ میں فوراً ہی وہاں سے بھاگنے لگا، اور جیسے ہی بھاگنے کے لیے میں مڑا، اس خوفناک حیوان نے مجھے پیچھے سے چپیٹ مارا، اور وہ چپیٹ میرے پورے جسم میں زہر کی طرح اثر کر گیا۔ میں بھاگتے بھاگتے، چیختے چلاتے تھوڑا آگے جا کر گر کر بے ہوش ہو گیا، اور جب صبح مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں تھا۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا، درد کی وجہ سے دکھ رہا تھا، تیز بخار تھا۔ میرے ابو نے ایک عالم کو بھی بلوایا، انہوں نے مجھ پر دم کیا تو مجھے کچھ بہتری آئی۔ رات والا واقعہ میں نے اپنے گھر میں سب کو بتایا۔ میری پیٹھ پر چپیٹ کا نشان بھی تھا، جو کچھ دنوں میں غائب ہو گیا۔
جبکہ میرے گھر والوں نے مجھے وہاں جانے سے منع بھی کیا تھا۔ ان عالم صاحب نے مجھ پر کئی دن دم کیا، جس کی برکت سے میں کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گیا۔ جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے جسم میں خوف دوڑنے لگتا ہے۔ اس واقعے کو گزرے کم از کم 16 سال گزر گئے ہیں۔ دوستو، یہ تھا سچا واقعہ جو ہمارے لسنر وقار احمد بروہی نے ایک بار پھر ہمیں سینڈ کیا۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں اور روز کا معمول بنا لیں، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 2 محافظ یعنی ہمارے لیے 2 فرشتے ہماری حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ کوئی بھی چوری چکاری ہو، ناگہانی آفات یا ہر طرح کے شریر جنات شیاطین سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم کتنی مصیبتوں، آفتوں اور کتنے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ دوستوں، اپنا بہت خیال کرتے رہیے گا، اپنے ایسے ہی واقعات ہمیں سینڈ کرتے رہیے گا۔ نئے آنے والے لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال کرتے رہیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔